ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ سنگھ راشی برج اسد لیوز تیار ہو جائیے، کیونکہ 7 جولائی سے 12 اگست کے یہ دن آپ کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ طویل عرصے سے اپنے حق، اپنی شناخت اور کسی بڑی کامیابی کا انتظار کر رہے تھے تو اب قسمت آپ کے دروازے پر دستک دے سکتی ہے۔ سیاروں کے راجا سورج اور سیاروں کے سپہ سالار مریخ کی خاص ہم آہنگی ایسے حالات پیدا کر رہی ہے جو آپ کو کامیابی کی نئی بلندیوں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ 7 سے 12 اگست سال 2026 کے درمیان قسمت آپ کا کس طرح ساتھ دے سکتی ہے۔ میرے دوستو، آپ کے برج کا حاکم سیارہ سورج ہے اور اس کا اثر آپ کی شخصیت، اعتماد اور قائدانہ صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے آپ کے کیریئر، دولت، کاروبار، محبت، صحت اور ان اہم تبدیلیوں کی جو 7 سے 12 اگست کے درمیان آپ کی زندگی میں رونما ہو سکتی ہیں۔ اب سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آپ کی موجودہ سیاروی حالت پر۔ لیوز 5واں برج ہے۔ اس وقت کیتو آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے، زہرہ دوسرے گھر میں، راہو 7ویں گھر میں، جبکہ زحل 8ویں گھر میں وکری حالت میں ہے، یعنی ریٹروگریڈ ہے۔ مریخ 10ویں گھر میں موجود ہے، عطارد 11ویں گھر میں، جبکہ مشتری اور سورج کی 12ویں گھر میں ایک اچھا امتزاج بن رہا ہے۔ 7 سے 12 اگست کے دوران دو اہم تبدیلیاں، خاص طور پر پہلی تبدیلی 7 اگست سال 2026 کے آس پاس دیکھی جا سکتی ہے، جب مریخ 10ویں گھر سے نکل کر فائدے کے گھر میں داخل ہوگا۔ دوسری اہم تبدیلی 9 اگست کے قریب ہوگی، جب عطارد 11ویں گھر سے نکل کر مشتری اور سورج کے ساتھ 12ویں گھر میں ہوگا۔ یہ دونوں تبدیلیاں آپ کی زندگی کی مختلف شعبوں پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کا 12واں گھر بہت زیادہ متحرک دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہاں ایک ساتھ کئی سیاروں کا اثر موجود ہے اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ سورج بھی اسی گھر میں موجود ہے۔ یہ گھر اخراجات، بیرون ملک معاملات اور روحانی سفر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے 7 سے 12 اگست سال 2026 کے درمیان بعض معاملات میں غیر ضروری اخراجات بڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہی وقت آپ کو نئی راہیں اور بڑے مواقع فراہم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا خواب بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے، ملازمت کرنے یا کسی بین الاقوامی کمپنی سے وابستہ ہونے کا ہے تو 7 سے 12 اگست کے دوران اس سمت میں مثبت امکانات پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی عرصے میں روحانیت کی طرف بھی آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے۔ آپ مختلف مذاہب، روحانی علوم اور زندگی کے گہرے پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس سفر سے حاصل ہونے والے تجربات آپ کی سوچ میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اگر اس دوران کسی مذہبی یا روحانی سفر کا موقع ملے تو وہ بھی یادگار ثابت ہو سکتا ہے۔ 7 سے 12 اگست کے دوران سورج اپنی مضبوط پوزیشن میں ہوگا، جس سے آپ کا اعتماد، قیادت کی صلاحیت اور شخصیت پہلے سے زیادہ مؤثر نظر آئے گی۔ مریخ آپ کے حوصلے اور جرات میں اضافہ کرے گا، جس سے رکے ہوئے کام آگے بڑھنے لگیں گے۔ مشتری قسمت کے دروازے کھولنے اور علم اور تعلیم میں ترقی کے امکانات پیدا کرے گا، جبکہ عطارد مالی معاملات میں بہتر فیصلے لینے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اگر کیریئر اور ملازمت کی بات کریں تو 7 سے 8 اگست کے درمیان آپ کو اپنی صلاحیت دکھانے کا بہترین موقع مل سکتا ہے۔ کسی اہم ذمہ داری، ٹیم کی قیادت یا نئے منصوبے کی نگرانی آپ کے سپرد کی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ افسران آپ کے کام سے متاثر ہو سکتے ہیں اور ترقی یا تنخواہ میں اضافے کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح 9 سے 10 اگست کے دوران غصے اور عناد پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ سورج اور مریخ کا اثر بعض اوقات مزاج میں سختی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے دفتر یا کاروبار میں کسی سے غیر ضروری بحث کرنے سے گریز کریں اور دوسروں کی رائے کا احترام کریں۔ یہی رویہ آپ کی عزت اور مقام میں مزید اضافہ کرے گا، جبکہ 11 اور 12 اگست آپ کے لیے نئے مواقع لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ سرکاری ملازمت، کسی بڑے عہدے یا نئی نوکری کی تلاش کر رہے ہیں تو اچھی خبر ملنے کے امکانات مضبوط دکھائی دیتے ہیں اور پسندیدہ ادارے سے رابطہ بھی ہو سکتا ہے۔ 7 سے 12 اگست کے درمیان مالی معاملات میں بہتری کے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پرانا رکا ہوا پیسہ یا کسی سرمایہ کاری سے فائدے کا انتظار ہے تو اس عرصے میں اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آپ اپنی سہولتوں، معیار زندگی اور سماجی مقام پر بھی کچھ خرچہ کر سکتے ہیں۔ اگر اسی دوران سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کی جائے تو مستقبل میں اس سے اچھا فائدہ حاصل ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ کاروبار سے وابستہ افراد کے لیے بھی 7 سے 12 اگست کا وقت حوصلہ افزا ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو سرکاری ٹھیکوں، تعمیرات، سونے کے کاروبار، زیورات، انتظامی شعبے یا سیاست سے وابستہ ہیں۔ انہیں اچھے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر محبت کی زندگی کی بات کریں تو 7 سے 12 اگست سال 2026 کے دوران آپ کی شخصیت میں ایک خاص کشش نمایاں رہے گی، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی بات کو ہی سب کچھ نہ سمجھیں۔ اپنے شریک حیات یا محبوب کے جذبات اور احساسات کی بھی قدر کریں، کیونکہ یہی رشتوں میں خوشگوار ماحول قائم رکھے گا۔
ازدواجی زندگی گزارنے والے افراد کے لیے بھی یہ دن خوشیاں لے کے آ سکتے ہیں۔ شریک حیات کو کسی اہم کامیابی کی خوشخبری مل سکتی ہے جس سے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ والد اور خاندان کے بزرگوں کی دعائیں اور تعاون آپ کے ساتھ ہوں گے۔ 7 سے 12 اگست سال 2026 کے دوران خاندان کے ساتھ کسی مذہبی یا خوشی کی تقریب میں شرکت کا موقع بھی مل سکتا ہے جس سے باہمی محبت اور تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اگر صحت کی بات کریں تو اس دوران آپ خود کو پہلے سے زیادہ پرجوش اور توانا محسوس کریں گے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ گرمی کی شدت، بلڈ پریشر یا آنکھوں میں جلن جیسی معمولی شکایات سامنے آ سکتی ہیں، اس لیے مناسب مقدار میں پانی پیتے رہیں، جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور صبح کی دھوپ سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ طلباء کے لیے 7 سے 12 اگست کا وقت نہایت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا اعتماد بلند رہے گا اور مشکل مضامین بھی نسبتاً آسان محسوس ہوں گے۔ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے والے طلباء کے لیے کامیابی کے اچھے امکانات موجود ہیں۔ بڑے بہن بھائیوں کا تعاون حاصل ہوگا اور اگر کسی دوست سے ناراضگی چلی آ رہی تھی تو دوبارہ تعلقات بہتر ہونے کے آثار بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اب کچھ ضروری احتیاطوں کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت زحل 8ویں گھر میں وکری حالت میں موجود ہے، اس لیے گاڑی چلاتے وقت مکمل احتیاط اختیار کریں۔ جلد بازی، لاپرواہی اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے ہر صورت بچیں۔ اگر ماضی کے کسی عمل کی وجہ سے آپ ذہنی پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو اس عرصے میں اس کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے ہر معاملے میں صبر، دیانتداری اور اچھے اعمال کو اپنا شعار بنائیں۔ اچانک حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مثبت سوچ اور درست فیصلوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ تبدیلیاں آپ کے حق میں ثابت ہو سکتی ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں ان تدبیروں کی جن پر عمل کر کے آپ 7 سے 12 اگست کے ان دنوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آسانیاں اور کامیابیوں کی دعائیں مانگیں۔ روزانہ کثرت سے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کریں۔ صدقہ خیرات کا اہتمام کریں کیونکہ صدقہ بہت سی آنے والی مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ والدین اور بزرگوں کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں ضرور حاصل کریں۔ اگر ممکن ہو تو روزانہ کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں، خصوصاً سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے رزق، صحت، کامیابی اور ہر قسم کی پریشانی سے حفاظت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں، اچھے اعمال اختیار کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور ہر کام دیانتداری کے ساتھ انجام دیں۔ انشاءاللہ 7 سے 12 اگست کے یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت اور آسانیوں کے دن ثابت ہو سکتے ہیں۔